رب کے فیصلوں کو کوئی نہیں بدل سکتا. واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون. وہی سنتا ہے وہ. اب ان کی دوسری شک کا جواب. دوسری شک کا یہ کہ مردم شماری کرتے ہیں. تمہارے افراد زیادہ ہیں تو ہم تمہارا ساتھ دے دیں گے, ہمارے زیادہ ہیں تو تم ہمارا ساتھ دے دو. اس کا جواب وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ, اور اگر تو اطاعت کرے گا اکثر ان کی جو زمین میں ہے, يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, تو یہ اللہ کے راستے سے بہکا دیں گے, کیونکہ اکثریت ہمیشہ گمراہ کرے. وہ نہیں پیروی کرتے مگر گمان کی, اور نہیں وہ مگر یخرصون, اٹکل اور تخمینے سے بات کرتے. خرس کے لفظی معنی یہ ہیں کہ درخت کے اوپر پھل ہو, اس پھل کا اندازہ لگانا کہ یہ کتنا ہوگا, وہ تخمینہ ہوتا ہے, اٹکل ہوتی اندازہ ہوتا ہے. بے شک رب تیرا خوب جانتے ہیں جو اس کے راستے سے بہتا, اور خوب جانتے ہیں ہدایت جانتے. اور مشرکین کے اعتراضات میں سے ایک شوشہ بھی کہتے تھے تم بنتے ہو موحد, تمہاری توحید بھی نرالی ہے. خود جانور کو قتل کرتے ہو تو کہتے ہیں حلال ہے, رب مار دے تو کہتے حرام ہے. حرمت علیکم المیتہ, رب مار دے تو بقول تمہارے حرام, خود مار دو تو حلال. یہ عجیب تمہاری توحید ہے, عجیب منظور. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ مارتا اس کو بھی رب ہے, مارتا اس کو بھی رب. صرف یہ اس لیے حلال ہے کہ اس پر بسم اللہ, اللہ اکبر, اللہ کا نام لیا گیا ہے. اللہ کے نام کی برکت سے یہ حلال ہے, اور وہ اللہ کے نام کی برکت سے محروم ہے وہ حلال. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ ہے, جس جانور پر اللہ کا نام دیا گیا کھا اگر ہو. اور تمہیں کیا ہو چکا ہے کہ نہیں کھاتے اس کو جس پر اللہ کا نام دیا گیا؟ اس نے حرام بھی بیان کر دیا تمہارے لیے تفصیل سے, حلال. ہاں مضطر ہو جاؤ تو پہلے گزر چکا ہے کہ میتا کھا سکتے ہو, خنزیر کھا سکتے ہو. پر بہت سارے لوگ اپنی خواہشات سے لوگوں کو بہکاتے نا. رب تیرا خوب جانتا ہے تجاوز کرنے والا. آگے رب تعالیٰ فرماتے گناہ ظاہری ہوں جیسے یہ حرام کھانا, خنزیر کھانا, میتا کھانا وغیرہ وغیرہ, یا باطنی ہو, مانوی ہو, جھوٹ ہو, غیبت ہو, شرک ہو, تکبر ہو, حسد ہو, سب کچھ ہو. جو گناہ کماتے ہیں تو ان کو بدلہ دیا جائے گا. بما کانوا یفترون, جو وہ کماتے ہیں اس کا بدلہ ہے. اور نہ کھاؤ ان جانوروں کو جن پر اللہ کا نام نہیں ذکر کیا, کیونکہ اللہ کے نام کی عظمت ہے, وہ نہ ذکر کیے جانے سے حرام. وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ, اور بے شک یہ تاخلو میں جو عقل مصدر ہے, کھانا اس کا جس پر اللہ کا ذکر نہ ہو, یہ نافرمانی قریب مصدر. یہ شیطان ہیں, القاء کرتے ہیں اپنے ساتھیوں کے دلوں میں ایسی باتیں تاکہ تمہارے ساتھ وہ جھگڑا کریں. یہ شیطان نے ان کے دلوں میں ڈالی کہ یہ سوچا تھا, اور اگر تم نے شیطانوں کی اطاعت کی تو تم مشرک ہو. شرک کی ایک قسم یہ ہے کہ شیطانوں کی, ان کے چیلوں کی بات کو مانا جائے, یہ بھی شرک کی ہے. امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالی اور باقی اکابر نے ایک اور وجہ بھی بیان کرنا ہے. منصوب تو یہ نہ کہ اللہ کا نام اس پر ہو, اس کی برکت سے اللہ. وہ کہتے ہیں یہ تو ہے, اس کا انکار تو ہو نہیں سکتا. کہتے ہیں کہ جانور کے بدن میں زہریلا مادہ ہو, اور جب ذبح نہ کیا جائے تو زہریلا خون اندر بدن میں رہتا. اس کو کھانے سے طبی نقطہ نظر سے کئی بیماریاں پھیلتی. اللہ تعالیٰ نے اپنے رحم و کرم کی وجہ سے تمہیں حکم دیا کہ دم مسفوح جو ذبح کرو گے نا تو خون نیچے بہہ جائے گا, زہریلے مواد خارج ہو جائیں گے, باقی جانور تمہارے لیے حلال. وہ حکمت, علت جو ہے یہی اللہ کے نام کی بات. اومن کا نہ میتن, کیا وہ شخص جو مردہ تھا, بس ہم نے اس کو زندہ کیا اور بنایا ہم نے اس کے لیے نور,
چلتا ہے نور کے ذریعے لوگوں میں، اس کی طرح ہے جو اندھیروں میں ہے، نہیں نکلنے والا ان اندھیروں سے۔ اسی طرح مزین کیا گیا کافروں کے لیے وہ کام جو وہ کرتے ہیں، اور اسی طرح بنایا ہم نے ہر بستی میں اکابر مجرمیہا، بڑوں کو وہاں کا جرم کرنے والے، تاکہ وہ مکر کرے ان بستیوں میں، اور نہیں وہ مکر کرتے مگر اپنی جانوں کے مقابلے میں ان کی خاطر اور شعور بھی نہیں رکھتے۔ اور جس وقت آتی ان کے پاس نشانی، کہتے ہیں ہم ہرگز نہیں ایمان لائیں گے حتیٰ کہ ہم دیے جائیں مثل اس کے جو اللہ کے رسول دیے۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جہاں اس نے رکھنی اپنی رسالت پیغام، ان قریب پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے پہنچے گی ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیا، صغار ذلت پہنچے گی، ذلت اللہ کی طرف سے اور عذاب شدید بسبب اس کے جو مکر کرے۔ بس وہ شخص کہ ارادہ کرے اللہ تعالیٰ اس کا تو اس کو ہدایت دے، یشرح صدرہ، کھول دیتا ہے سینہ اس کا اسلام ہے، اور وہ شخص کہ ارادہ کرتے اس کا کہ اس کو بہکائے، کرتے اس کے سینے کو ضیقاً تنگ، حرجاً بہت ہی زیادہ تنگ، گویا کہ وہ چڑھنا چاہتے ہیں آسمان کی طرف۔ اسی طرح ڈالتے اللہ تعالیٰ رجس ان پر جو ایمان نہیں لاتے، اور یہ راستہ تیرے رب کا مستقیم، تاکہ اس سے ہم نے تفصیل سے بیان کی آیتیں اس قوم کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، ان کے لیے سلامتی کا گھر ہوگا ان کے رب کے ہاں، اور وہ ان کا آقا ہے بسبب اس کے جو عمل کرتے ہیں۔ اور جس دن ان کو جمع کرے گا سب کو، کہے گا اے گروہ جنوں کے، قدس تک سب تم، تحقیق نے تم نے کثرت حاصل کی انسانوں سے، ان کو ساتھ ملایا، اور کہیں گے ان کے ساتھی دوست انسانوں میں، اے رب ہمارے، فائدہ اٹھایا ہم میں سے بعض نے بعض کا، اور پہنچے ہم اس میعاد تک جو تو نے ہمارے لیے اجلت لنا مقرر کی۔ فرمائیں گے اللہ تعالیٰ النار مثواکم، آگ ہی تمہارا ٹھکانہ ہے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہا کرو گے، مگر جو رب چاہے، بے شک رب تیرا حکیم ہے علیم۔ اور ایسے ہم دوست بناتے ہیں بعض ظالمین کو بعض کا، بسبب اس کے جو وہ کماتے ہیں۔ رب اوپر دو طبقوں کا ذکر تھا، ایک تھے محتدین و عالم بالمحتدین، ہدایت پانے والے، اور دوسرے تھے معتدین عین کے ساتھ، وہ خوب جانتے تجاوز کرنے والوں۔ آگے ان دو طبقوں کا ذکر کرتے ہیں، ایک طرف معتدین ہے، دوسری طرف معتدین تجاوز کرنے والے۔ یہاں آپ کو تفسیروں میں نام بھی ملے، مثلا معتدین ہدایت پانے والوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور معتدین تجاوز کرنے والوں میں ابو جہل۔ یہ مثال کے طور پر ہے کہ اس زمانے میں مثلا کہ معتد تھے ہدایت والے، یہ گویا کہ تجاوز کرنے والے، بات نہیں ہے، وہ جو تفسیروں میں نام آئے تو بطور مثال کے سمجھانے کے لیے آئے۔ اب امن کا نا، کیا وہ شخص جو تھا میتن مردہ، کافر تھا، مشرک تھا، مثلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاحییناہ، پس ہم نے اس کو زندہ کیا، ایمان دیا، توحید نصیب کی، اسلام کی توحید دی، اور ہم نے اس کے لیے نور بنایا، نور ایمان، نور اسلام، نور توحید، وہ چلتے ہیں لوگوں کی ایک طرف۔ یہ ہے کمم مثلہ، جہاں آپ کو جلالین تک میں ملے گا مثلہ زائدۃ، مثل کا لفظ زائد، تو مانا یوں کرتے ہیں کہ یہ شخص کمن ہوا فی الظلمات، یہ اس کی طرح ہے جو اندھیروں میں ہے، مثلا والے بنائے، ایسی ہر بستی میں ہم نے جو بڑے بڑے تھے ان کو مجھے تکوینی ہو، تاکہ وہ مکر کرنے شہروں میں، وما یمکرون الا بانفسہم، ان کے مکر کا وبال ان کے نفوس پر پڑے گا۔ وما یہ اتنے ضدی ہیں، جب ان کے پاس آتی ہے نشانی یعنی معجزہ، کہتے جی ہم ہرگز نہیں مانیں گے حتیٰ کہ ہمیں بھی دیا جائے مثل اس کے جو اللہ کے رسولوں کو دیا۔ یہ معجزے ان کو ملتے، ہمیں کیوں نہیں ملتے؟
رب تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، اللہ عالم حیث یجعل رسالہ، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں جب اس نے اپنی رسالت رکھنی ہوتی ہے۔ رسالت بھی رب کا عطیہ ہے، معجزات بھی رب کے عطیے ہیں، یہ تم ہی کیسے ملتے؟ ان قریب ان لوگوں کو پہنچے گی ذلت اللہ کی طرف سے وعذاب شدید۔ تو چنانچہ بدر میں بڑے ذلیل ہوئے، 70 مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے باقی، اور عذاب شدید پہنچے گا جو مرنے کے بعد ہے وہ اپنی جگہ بما کانوا یعملون۔ آگے فرماتے یہ جو دو طبقے ہیں، ایک ہے ہدایت پانے والا، دوسرا گمراہ۔ فمن یرد اللہ، پس وہ جس کے بارے میں اللہ تعالی ارادہ فرماتا ہے کہ اس کو ہدایت دے، یشرح صدرہ، اس کے سینے کو کھول دیتا ہے اسلام کے، اور جس کے بارے میں ارادہ کرے کہ اسے بہکائے، کرتے اس کے سینے کو تنگ، حرجن، بہت ہی زیادہ تنگ، گویا کہ وہ آسمان میں چڑھنا چاہتا ہے اور چڑھ نہیں سکتا۔ اب دیکھیے، میں نے ختم اللہ علی قلوبہم کی تفسیر میں عرض کیا تھا کہ جتنے مسائل ہیں ان میں یہ تقدیر کا مسئلہ سب سے مشکل ترین مسئلہ ہے۔ اسی لیے یہاں معتزلہ نے انکار کر دیا کہ تقدیر کوئی ہے۔ ان الامر انف، جو ہم کرتے ہیں وہ لکھا جاتا ہے۔ اگر یہ مان لو کہ پہلے سے یہ باتیں طے شدہ ہیں تو پھر ہمارا کیا پوچھنا؟ دوسرا جبریہ فرقہ ہے، یہ قدریہ ہے، قدریہ کے معنی منکر تقدیر، معتزلہ تقدیر کے منکر۔ دوسرا فرقہ ہے جبریہ، وہ کہتے لکھا ہوا تو سب پہلے ہے، لیکن ہم رب کے ہاتھوں میں کٹ پتلی ہے، جو وہ کرتا ہے ہمارا کوئی دخل۔ اہل سنت والجماعت افراط اور تفریط سے بچتے ہوئے کہتے نہ انسان مختار ماذ ہے نہ مجبور ماذ ہے، فی الجملہ اس کو اختیار ہے، فی الجملہ مجبور۔ کہاوت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کی مسجد میں جمعے کا خطبہ فرما رہے تھے، تقدیر کا مسئلہ انہوں نے بیان کیا تو ایک شخص نے اٹھ کر کے کہا، امیر المومنین یہ بتائیں کہ آدمی مختار ماذ ہے یا مجبور ماذ؟ تو حضرت نے فرمایا، ارفع احدی رجلیک، اپنے ایک پاؤں اٹھا۔ اس نے اٹھایا، فرمایا اس کو اٹھائے رکھو، اب دوسرا پاؤں بھی اٹھاؤ۔ کہنے لگا لاش آتی ہو، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ فرمایا ایک پاؤں تو اٹھا سکتے ہو نا؟ کہا دوسرا نہیں اٹھا سکتے۔ کہا بس اتنی تمہیں تکلیف، جتنا تمہیں اختیار رب نے دیا ہے اتنے کے تم مکلف، اور جو چیز جس کی تکلیف، جو جس چیز کا اختیار رب نے نہیں دیا اس میں تمہیں مکلف ہی نہیں۔ جو شخص من شاء فلیؤمن، دیکھیے شاء کا لفظ چاہتے ہیں کہ جو چاہے، تو ارادہ نہ کرے آدمی، نیت نہ کرے، رب بھی نہیں مانگے۔ من شاء فلیؤمن ومن شاء، تو معلوم ہوا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، مشیت دی ہے کہ ایمان لانا چاہے اس کو ایمان ملے، نہ ایمان لانا چاہے اس کا سینہ بند ہوگا۔ تو انسان کے اختیار کا جتنے کا وہ پابند ہے اس کا اس میں دخل ہے۔ اسی لیے آگے فرمایا، کذالک یجعل اللہ الرجس، ایسے ہی رب گندگی ڈالتے علی الذین لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے۔ تو ایمان لانے کے اختیار ان کو تھا، جب نہیں لاتے تو رب بھی نہیں زبردستی لاتے۔ فرمایا یہ ہے صراط مستقیم۔ ہم نے تفصیل سے آیتیں بیان کی اس قوم کے لیے جو نصیحت حاصل کی۔ یذکرون، یتذکرون تھا، تا کو زال کیا، زال کو زال نہیں۔ یہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے لیے ہوگا دار السلام عند رب، جنت کو دار السلام کہتے ہیں۔ خیالی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس لیے دار السلام کہ جب وہاں جنتی جائیں گے
فرشتے کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. اندر جب جائیں گے تو حور و غلمان ان کو سلام دیں. وتحیۃ فیما بینہم سلام، آپس میں ان کا تحیہ بھی سلام سے ہوگا. حتیٰ کہ سلام قولا من رب رحیم، رب رحیم کی طرف ہی سلام. یہ معنی بھی کرتے ہیں کہ وہ دارالسلام بئی طور ہے، وہاں نہ کوئی بیمار ہوگا، نہ کوئی لڑائی ہوگی، نہ جھگڑا ہوگا. سلامتی سلامتی، پوری جنت میں ٹھانے دار بھی. اس لیے کر کے کہ جھگڑا نہیں ہے تو کیا ہوگا. اور یہ بھی مانے کہ وہاں اس کے سلب ہونے کا کوئی خطرہ بھی نہیں ہے، دار سلام. پر اللہ تعالیٰ ان کا ولی ہے بما کانوا یعملون. یہ اوپر تھا کہ دارالسلام ان کو ملے گا. اب وہ دار السلام تو ملے گا نا قیامت کے دن. آگے اس قیامت کا ذکر کریں. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اللہ ان کو جمع کرے گا سب کو، جنوں کو بھی انسانوں کو بھی. اللہ تعالیٰ جنوں سے فرمائے گا قد استکثرتم من الانس، تاکید کہ تم نے کثرت حاصل کی، کثرت طلب کی انسانوں سے، ان کو اپنے ساتھ تم نے ملایا اور اپنی تعداد تم نے بڑھائی. آگے تفسیریں تو کئی ہیں، میں تو آسان عرض کرتا ہوں، غور سے دونوں کو سمجھ. تفسیر ابن جریر طبری، روح المعانی، معارف التنزیل وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں ایک یہ کہ رب تعالی جنوں سے فرمائیں گے کہ تم نے انسانوں کو اپنے ساتھ ملایا، اپنا گرویدہ بنایا، ڈرا کر یا لالچ دے کر. اب جنات کا جواب کیا ہوگا؟ یہ ان کے انسانوں کا جو جنات کے دوست تھے، وقال اولیاؤہم من الانس، جو ان شیطانوں کے ساتھی تھے انسانوں میں سے، وہ کہیں ربنا، اے یا ربنا، ہم نے فائدہ اٹھایا بعض میں بعض سے، اور اس میعاد تک پہنچے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کی. ایک تفسیر اس کی ہے کہ پروردگار ہم نے تو شرک نہیں کیا، کفر نہیں کیا، تیری نافرمانی نہیں کی. یہ ہم نے جو جنات کی پیروی کی تو یہ دنیاوی مفاد تھے، ہم نے بعض نے یعنی انسانوں نے ان سے فائدہ اٹھایا. گویا اس کاروائی کو جو انہوں نے کفر شرک کی اس کو وہ دنیاوی مفاد کہتے ہیں، کفر شرک کہنے کے لیے تیار. یعنی الزام ہوگا ان پر یہ کہ تم نے، اے جنوں کے گروہ، تم نے انسانوں کو ساتھ ملایا، ان کو گمراہ کیا، کافر بنایا. تو انسان کہیں گے کہ پروردگار ہم نے کفر نہیں کیا، شرک نہیں کیا، ہم نے تو دنیاوی استمتاع بعضنا ببعض، ہم نے ان سے فائدہ اٹھایا، انہوں نے ہم سے فائدہ اٹھایا. اس کا نام ہماری اصطلاح میں کفر شرک نافرمانی ہے. دوسری تفسیر یہ ہے کہ اس میں اس بات کہ ہاں واقعی ہے پروردگار ہم انسانوں نے ان جنوں سے فائدہ اٹھایا اور اس فائدے کی وجہ سے ہم شرک کے مرتکب. یہ دو تفسیریں سمجھ گئے کیا کہیں میں نے؟ معالم التنزیل وغیرہ وغیرہ. ahnaf.com، جہاں آپ سن سکتے ہیں مستند علماء کرام کے علمی بیانات. طلب ہے اگر دیدار بھی اپنی خودی مٹا کے ملی. جس قوم میں جوا پھیلا، سود پھیلا، اس قوم میں بے حیائی آ کے رہتی ہے. نمازیں اٹھ جاتی ہیں کیونکہ رزق حرام اندر جاتا ہے، تو حرام انسان کو پھر شراب کی طرف لے کے چلتا ہے، زنا کی طرف لے کے چلتا ہے، اسے بدماشی کی طرف. ساتھ ہی ملاحظہ کیجیے حمد و نعت اور اسلامی نظمیں.
وأحسن منك لم تر قط عين وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء www.asnas.com اللہ پاک فرمائے کہ جنوں کے تم نے انسانوں کو اپنے ساتھ ملا کے اور اپنی ضروریت بنا کے ان کو گمراہ کر دیا، تو یہ انسان میں جو جنوں کے ساتھ یہ ہو گئے کہ یا اللہ ہم نے بعد سے پیدا اٹھایا، یعنی ہم انسانوں نے جنوں سے فائدہ اٹھایا ہے. یہ دنیاوی باتیں تھی، دنیاوی مفاد تھا، یہ کفر نہیں، شرک نہیں، یہ کوئی ناجائز تیری نافرمانی نہیں. تو گویا اس تفسیر کے لحاظ سے انہوں نے وہ جرم نہیں مانا جو ان پر لازم ہے. دوسری تفسیر یہ ہے کہ وبارہ اولیاء کی یہ اقرار کرنے میں کہ اللہ ہم نے کیا، دنیا میں ایسا ہوا، ہم نے ان سے فائدہ اٹھایا، انہوں نے ہمیں بہکایا. اعلیٰ النار، یہ فاعل نہ سمجھنا، یہ مقولہ ہے. اعلیٰ کا فاعل اللہ ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے النار مثواکم، دوزخ تمہارا ٹھکانہ ہے. خالدین فیہا، نار کا لفظ مؤنث ہوتا ہے. الا ما شاء اللہ ان ربک حکیم. اب یہ ما شاء اللہ کا کیا مطلب ہے؟ دو تفسیریں جہاں آسان. ایک تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے. روح المانی، در منصور، خازن، ابن کثیر، ابن جریر طبری وغیرہ وغیرہ. وہ کہتے ہیں کہ ما بے معنی من کے ہے، کہ ہمیشہ رہیں گے اس نار میں مگر من شاء اللہ، وہ جن کو رب چاہے. یعنی ان کی جو گمراہی ہوگی بعض ایسے بھی ہوں کہ کفر شرک تک نہیں پہنچی ہوگی، صرف تک پہنچی. تو ماں بے معنی من کے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول کہ ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جن کی ضلالت اور گمراہی کفر شرک تک نہیں پہنچی ہوگی، معصیت ہوگی. تو معصیت والے دوسری سیوطی رحمہ اللہ تعالی اور دیگر بعض اکابر یہ مانا کرتے کہ ماں سے مراد وقت. دوزخ میں رہیں گے، نار میں رہیں گے، کیونکہ پہلے نار کا ذکر ہے، مگر وہ وقت اوقات میں سے جو رب چاہے کہ ان کو نار سے نکال کر کے گویا کہ زمہریر میں داخل. سیوطی رحم اللہ تعالی وغیرہ فرماتے کہ ماں بے معنی وقت، وہ وقت کہ نار میں رہیں گے مگر وہ وقت من الاوقات جو اللہ چاہے گا کہ نار سے ان کو نکال کر کے زمہریر میں ہوں گے، معذب ہی، لیکن نار میں اس وقت نہ رہیں گے، زمہریر میں. یہ آسان دو تفسیریں رب تیرا خوب جانتا ہے. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي كَمَا وَلَّيْنَا، جیسے ہم نے دوست بنایا ان انسانوں کو ان جنات کا، فَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، کیوں؟ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کے کسب کی وجہ سے. اے جنوں اور انسانوں کی گروہ، کیا نہیں تمہارے پاس آئے رسول تم میں سے یقصون علیکم، جو بیان کرتے تم پر آیتیں ہماری میری اور ڈراتے تمہیں اس دن کی ملاقات سے. کہیں گے ہم گواہی دیتے اپنے نفوس پر اور دھوکے میں ڈالا ان کو دنیا کی زندگی نے، اور گواہی دیں گے اپنے نفوس پر کہ بے شک تھے وہ کافر. یہ اس لیے کہ نہیں ہے رب تیرا ہلاک کرنے والا بستیوں کو ظلم کی وجہ سے، ذرا حالے کہ وہاں کے اہل باشندے غافل ہیں، اور ہر ایک کے لیے درجے اس چیز سے جو انہوں نے کی، اور نہیں رب تیرا غافل اس چیز سے جو وہ کرتے. اور اب تیرا غنی ہے، بے پرواہ ہے، رحمت والا ہے. اگر چاہے یذہبکم تمہیں فنا کر دے اور خلیفہ بنا دے تمہارے بعد جس کو چاہے.
جیسے تم ہی پیدا کیے رہے قوم آخرین اور قوم کی اولاد سے. بے شک وہ چیز جس کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے البتہ آنے والی ہے اور نہیں تم عاجز کر سکنے والے. تو کہہ دے میری قوم عمل کرو اپنے طریقے پر، میں عمل کرنے والا ہوں. پسند قریب تم جان لو گے اس کو کہ ہوگا اس کے لیے عاقبت اسدار، آخرت انجام آخرت کے گھر. بے شک شان یہ نہیں پلا پاتے جا. اور انہوں نے بنایا رب کے لیے اس چیز سے جو رب نے پیدا کی، کھیتی سے، مویشیوں سے حصہ. بس کہا انہوں نے یہ اللہ کے لیے جل جلالہ اپنے نظام سے، اور یہ ہمارے شرکاء کے لیے. پر جو چیز ان کے شرکاء کے لیے ہوتی تھی تو نہیں پہنچتی تھی اللہ تعالیٰ کو، اور جو چیز ہوتی تھی اللہ کے لیے پر پہنچ جاتی تھی ان کے شرکاء کو. برا ہے وہ فیصلہ جو کرتے. اور ایسے مزین کیا بہت سو کے لیے مشرکوں میں سے ان کی اولاد کو قتل کرنا. کس نے؟ شرکاءہم، یہ فاعل ہے زینا کا، ان کے شریکوں نے، تاکہ یردوہم ان کو ہلاک کر دے اور تاکہ خلط مدد کر دے ان پر ان کے دین کو. اور اگر چاہتا رب تیرا نہ کرتے اس کو، بس چھوڑ دے ان کو اور جو اختراع وہ مانتے. اور کہا انہوں نے یہ مویشی ہیں اور کھیتی ہے، ہجرن ممنوع ہے، نہیں کھائے گے ان دونوں کو مگر وہ جس کو ہم چاہیں اپنے خیال سے. اور کچھ مویشی